جو سیمن ہے وہ بالکل تھن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مارفالوجی کا بھی ایشو ہے، اور خاص بات وہ مریض یہ بتائے گا کہ مجھے ای ڈی کا مسئلہ ہے، مجھے سیکس کی خواہشات بالکل نہیں ہوتی، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرا جو سیکس کا معاملہ ہے وہ بالکل زیرو لیول پہ ہے، یعنی شادی ہونے کے باوجود میاں بیوی جو ہیں وہ کئی عرصہ جو ہے نا ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ہومیوپیتھک کی ایک ایسی دوائی ہے جس کا تعلق بانجھ پن کے ساتھ ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول کے ساتھ ہے، اور سیکس کے کیسز کے حوالے سے ہے۔ یہ جو دوائی ہے نیوفرلوٹم کیو پاور میں، یہ بیسیکلی نروس سسٹم کی دوائی ہے۔ یہ بنتی کیسی ہے کہ یہ ایک پودے سے بنتی ہے، اور وہ پودا پانی کے اندر اگتا ہے۔ چونکہ یہ دوائی نروس سسٹم پہ کام کرتی ہے، اس لیے یہ دوائی جو ہے مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے، سیمن رپورٹ کے حوالے سے بھی کام کرتی ہے، اور اس کے علاوہ سیکس کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بانجھ پن کا مسئلہ ہے، میری جراثیم کی جو رپورٹ ہے وہ بھی کمزور ہے، ٹوٹل کاؤنٹ کم ہے، اور موٹیلٹی ریٹ بھی کم ہے، اور جو سیمن ہے وہ بالکل تھن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مارفالوجی کا بھی ایشو ہے، اور خاص بات وہ مریض یہ بتائے گا کہ مجھے ای ڈی کا مسئلہ ہے، مجھے اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہے، مجھے سیکس کی خواہشات بالکل نہیں ہوتی، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرا جو سیکس کا معاملہ ہے وہ بالکل زیرو لیول پہ ہے، اریکشن ہوتی نہیں ہے، خواہش ہوتی نہیں ہے، اس کا دل نہیں کرتا، موڈ نہیں بنتا، یعنی شادی ہونے کے باوجود میاں بیوی جو ہیں وہ کئی عرصہ جو ہے نا ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ یہ بنیادی طور پہ ای ڈی کے علاوہ پری میچور ایجیکولیشن کی بھی دوائی ہے۔ اس کا چونکہ مین جو اثر ہوتا ہے، اس کا جو موڈ آف ایکشن ہوتا ہے، وہ جو میل کا جو جینیٹل سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر ہے، یعنی جو میل کا آرگن ہوتا ہے، پینس ہوتا ہے، پینس بالکل سکڑ جاتا ہے، چونکہ جوانی کے اندر مختلف غلطیاں ہوتی ہیں، ہینڈ پریکٹس یا ماسٹربیشن کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پینس کا سائز بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، پینس سکڑ جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا پینس کا سائز بھی کم ہے اور پینس بالکل پتلا ہے، تو پوری طرح میں سیکس بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بیسیکلی سیکس کی ایک ایسی دوائی ہے، یہ واحد وہ دوائی ہے جو سیکس کے ہر کیس میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے ای ڈی کا مسئلہ ہے، اس میں بھی دے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، پری میچور میں بھی دے سکتے ہیں، پینس لارج میں بھی یوز کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دوائی ہوتی ہے، یعنی اس نے انسان کو پاور ہی دینی ہوتی ہے، مرد کو طاقت ہی دینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس کا اثر جو ہے وہ پینس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹس پہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول پیدا کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، موڈ سوئنگ کو بہت بہتر کرتی ہے، خواہش کو ٹھیک کرتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، مجھے تو خواہش ہی نہیں ہوتی، میرا دل ہی نہیں کرتا، میں کئی مہینے یا کئی دن جو ہے مجھے سیکس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے، مجھے کوئی نہ کوئی ایسی دوائی کھانی پڑتی ہے، تو یہ دوائیاں کھانے کے باوجود پھر بھی سیکس کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹس کے اندر بھی درد ہوتا ہے اور پینس کے اندر بھی درد ہوتا ہے۔ اس کا جو مریض ہوتا ہے اس کو ٹائیفائڈ بھی ہو جاتا ہے، اور ٹائیفائڈ کی ہسٹری پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سپرمٹوریا ہوتا ہے، یعنی اس کو قطرے آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا جو مریض ہوتا ہے اس کا سیمن تھن ہوتا ہے۔ قطرے کب آتے ہیں کہ جب وہ چھوٹا پیشاب کر رہا ہوتا ہے یا پخانہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت قطرے آتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ نروس سسٹم کی دوائی ہے۔ نروس سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو نروس سسٹم کے اندر برین شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نروز ہوتی ہیں۔ اس کے ہم پلہ ایک اور دوائی ہے، وہ دوائی ہے یوہمبینم۔
यूहम्बीनम का جو تعلق ہے وہ سیکس کو تیز کرنے سے، یعنی اس کے مقابلے میں وہ زیادہ پاورفل دوائی ہے، لیکن اس میں پینس انلارجمنٹ وغیرہ کے زیادہ معاملات نہیں ہوتے۔ یوہمبینم جو دوائی ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سینٹرل نروس سسٹم کی دوائی ہے، وہ برین سے میسج کرتی ہے، یعنی میسیج اوکے کرتی ہے، اور انسان کو جو خواہش ہے اس کو تیز کرتی ہے۔ وہ بیسیکلی ایک بوسٹر دوائی ہے۔ اگر ہم مردوں کے اندر بوسٹر دوائی کی بات کریں، سیکس کو بڑھانے کی بات کریں، تو ایک یوہمبینم کیو پاور میں، اور دوسرے نمبر پہ جو دوائی ہوتی ہے وہ اناس موڈیم ہوتی ہے۔ یہ دوائیاں بہت اچھی ہیں جو سیکس پہ کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسکن کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہے، یعنی سورائسس کے حوالے سے اس کا بہت اچھا افیکٹ ہے۔ اگر کسی کو سورائسس ہے، اریکشن کا بھی مسئلہ ہے، بانجھ پن کا بھی مسئلہ ہے، ٹیسٹوسٹرون بھی کم ہے، تو اس میں سورائسس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایک اور بیماری ہوتی ہے جس کو پٹریاسس کہتے ہیں، یہ اسکن کی بیماری ہے، گردن سے نیچے نیچے یہاں پہ پورے دانے نکل آتے ہیں، اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ نیوفرلوٹم جو دوائی ہے یہ بیسیکلی مردوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی دوائی ہے۔ ہمارے کلینک پہ یہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ میں نے اسی وجہ سے اس کو، یہ تقریباً یہ دیکھیں جی، نیوفرلوٹم کیو پاور میں ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے استعمال۔ بانجھ پن میں بھی ہم دیتے ہیں، جنرل سیکس کے حوالے سے دیتے ہیں، شوگر کے مریضوں میں بھی اس کا بڑا اچھا اثر ہے۔ شوگر کے مریضوں میں زیادہ ویسے رزلٹ تو یوہمبینم کا اور زیادہ ہے، کیونکہ وہ سینٹرل نروس سسٹم پہ کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جنرل جو عام کمزوری ہوتی ہے، اس کا جو مریض ہوتا ہے اس کو صبح صبح موشن لگ جاتے ہیں۔ تو مرکزی جو نکات ہیں وہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو خلاصے کی صورت میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو ای ڈی کے مسائل ہوتے ہیں، پری میچور کے مسائل ہوتے ہیں، جراثیم کی رپورٹ کاؤنٹ وغیرہ ایکٹیو وغیرہ کم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شادی کورس کی دوائی ہے، شادی سے پہلے بھی لوگ اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور شادی کے بعد بھی جب بچے پیدا نہیں ہوتے پھر بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب 2-4 بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر سیکسول ویکنس ہوتی ہے تو پھر بھی یہ استعمال ہوتی ہے، اور آخری عمر میں جا کے جب شوگر کے مسائل ہوتے ہیں اور سیکس کی کمزوری ہوتی ہے پھر بھی اس کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اسکن کی بات کی ہے، سورائسس کی بات کی ہے، ڈائریا کی بات کی ہے، پینس انلارجمنٹ کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ جو نئی ریسرچ ہے یا تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ جو دوائی ہے یہ بیسیکلی اینٹی انفلامیٹری ہے، اینٹی وائرل ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، تو یہ بہت اچھے قسم کی اینٹی فنگل بھی ہے، اسی لیے اس کا اسکن کے اوپر بہت اثر ہے۔ تو اس کو آپ کیو پاور میں 10 سے 15 قطرے صبح، 10 سے 15 قطرے دن کو، اور 10 سے 15 قطرے رات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ جی ہم نیوفرلوٹم یوز کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ پوری طرح نہیں ملتا، تو بھائی میرے ایک بات یاد رکھیں کہ دوائی کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے، کہ جو آپ میڈیسن یوز کر رہے ہیں وہ اچھی کسی کمپنی کی ہو، اچھے گریڈ کی دوائی ہو تو پھر رزلٹ آئے گا۔ دوسرا اس کی ڈوز بھی 10-15 قطرے سے کم نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر کسی مریض میں پوری طرح رزلٹ نہیں آ رہا تو اس کو میزمیٹک تھیوری کو بھی ٹچ کریں کہ اس کا آیا کہ کوئی رکاوٹ ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، کیا ایشوز ہیں، تو ایسی چیزوں کو فوکس کر کے پھر آپ جو ہے نا دوائی کو آگے بڑھائیں۔ نیوفرلوٹم بہت امپارٹنٹ دوائی ہے، ہم اس کو بہت زیادہ ڈیلر سے منگواتے ہیں، اور میرے اکثر بلز کے اوپر ڈاکٹر نیوفرلوٹم لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلینک پہ اللہ کی مدد سے یہ بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے اور بہت زیادہ استعمال بھی ہوتی ہے۔ یہ جو دوائی ہے اس کا ڈی این اے کے اوپر اثر ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی دوائی نہیں ہے، اس کو اچھے گریڈ کی کمپنی کی دوائی استعمال کریں، رزلٹ انشاءاللہ ملیں گے۔ اس کے علاوہ جو میں نے بات کی تھی کہ ٹیسٹیز کے اندر درد ہوتا ہے، یعنی جب ہائیڈروسیل ہوتا ہے تو اس وقت ٹیسٹیز کے اندر پین ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جب لوگ سیکس کرتے ہیں تو وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیکس کے اگلے دن بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے،
یعنی اٹھنے نہیں ہوتا، ہمت طاقت نہیں ہوتی، تو یہ اس کی بھی بڑی خاص دوائی ہے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اس میں سیکسول اتنی کمزوری ہوتی ہے، سیکس اتنا ویک ہوتا ہے کہ مریض جو ہوتا ہے اگر مثلاً وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے، وہ اس کو اگر ٹچ کرتی ہے تو پھر بھی اس کی فیلنگ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ وہ کوئی مووی دیکھ لیتا ہے یا کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھتا ہے، پھر بھی اس کو اثر نہیں ہوتا، یعنی اس کو بے انتہا قسم کی سیکس کی کمزوری ہوتی ہے، اس کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے شدید قسم کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے، مائنڈ ریوبرکس کے حوالے سے، خواتین کے بانجھ پن اور مردانہ بانجھ پن کے علاوہ روزمرہ کی جو پریکٹس ہوتی ہے، بنیادی طور پہ ہمارے پاس جو ایریا ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے مریض آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ ان کے پاس دل کے مریض زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی گردوں کے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ہماری اللہ کی مدد سے جو اصل پہچان ہے وہ بانجھ پن کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔